Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. جب پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ زلزلہ آیا ہے، پھر اس کے بعد سیلاب آئے ہیں، تو مجھے اتفاق ہوا اس زمانے میں ترکی میں سفر کرنے کا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سڑک کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں امدادی رقوم جمع کرنے کے لیے۔ یہ کس لیے ہو رہا تھا کہ آپ کہیں ترکی خون ہے، آپ ترکوں کے باج گزار ہیں، یا آپ اس لیے کہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں؟ یعنی جو چیزیں بدیہی حقیقات ہیں، جو کہ بالکل ایک فیکچول چیزیں ہیں، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم نظر انداز نہ کریں، اور محض وقتی افراد کی باتوں پر جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کا نام استعمال کرتے ہیں۔ کیا قوم کا تحفظ ایک دھمکی میں قوم کے سر جھکا دینے کے اندر ہی تھا؟ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قوم کے مفاد کے لیے نعرہ لگایا گیا، تو کیا قوم کے مفاد میں یہ بات مانی گئی کہ آپ جو فرماتے ہیں ہم ویسی کریں گے، ٹیررزم اور غیر ٹیررزم کے اندر ہم گھس جائیں گے؟ یعنی اگر قومی مفاد پیش نظر تھا تو وہاں کیوں نہیں آیا ذہن کے اندر یہ بات؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ موضوعات کو اس حد تک محدود رکھیں جو ان کا تعلق ہے۔ جو تصور اسلام نے دیا ہے عالمی طور پر ایک امت کا، وہ ایک عظیم تر تصور ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری جڑیں اس کے اندر ہیں، ہماری بقا اس کے اندر ہے، اور اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے اس ملک کو اس بنیاد پر قائم کیا، اور یہ قائد اعظم کے ساتھ غداری ہے اگر ہم اس بنیاد کو تبدیل کریں۔ جب بحثیت مسلمان امہ کے اب جو برما میں حالات جو چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایک پاکستانی کے کیا فرائض ہیں کہ وہ کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کے فرائض بڑے واضح ہیں کہ وہ برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے مالی، اپنے اخلاقی، اپنے بین الاقوامی اثرات کو، اپنے ملک کے جو بھی اثرات ہو سکتے ہیں ارد گرد کے علاقوں کے اوپر، ان کو پوری طرح سے استعمال کریں، اور حکومت پاکستان، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے UN کے اندر مشن، ہمارے پاکستان میں NGOs جو مسلمان NGOs ہیں، وہ خاص طور پہ ان کے لیے لباس، ان کے لیے غذا، ان کے لیے تعلیم، صحت کا بندوبست کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر کے کام کریں، تاکہ ہم اپنے امت مسلمہ ہونے کو اور اس کے برکات کو ان تک پہنچا سکیں۔ آج کے اس دور میں جو بلاکیج ہو رہی ہے، جو بلاک بن رہے ہیں دنیا میں، وہ اکنامک انٹرسٹ کے اوپر بن رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرف کیپٹلسٹ ہیں، دوسری طرف سوشلسٹ بلاک ہے، ان کے اپنے اکنامک اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ان کے دوسری سائڈ والوں کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اور صلیبی جنگوں کے بعد تقریباً مذہب کو سائڈ لائن کر دیا گیا کہ اب اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ بلاک نہیں بنا سکتے، اور اسی کے نام سے مسلمانوں نے ایک متحدہ بلاک بنانے کی کوشش کی جو کہ تقریباً فیل ہو گیا اور پولیٹیکلی فعال نہیں ہے ورلڈ میں۔ تو امہ ایز اے بحثیت ایک بلاک جس طرح کہ ایک نیٹو ہے، یا جس طرح کہ یہ یورپی یونین ہے، اس طرح کا ایک فعال ادارہ کب بنائے؟ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں فعال اداروں کے بارے میں، ان سب پر الگ گفتگو کی ضرورت ہے، جو میرا خیال ہے ممکن نہیں اتنے مختصر وقت کے اندر۔ ہر ایک کی الگ الگ جغرافیہ ہے، ہسٹری ہے، اثرات ہیں، اور آپ نہیں کہہ سکتے یہ کامیاب ادارے ہیں۔ نیٹو کامیاب نہیں ہے، یورپین کامیاب نہیں ہے، یورپین یونین کے اندر کیا چیز کامیابی کی ہے؟ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ سکہ رہے گا نہیں رہے گا سکہ، وہ ہر چیز ڈھیل مل ہے وہاں پر۔ تو اس کا مقابلہ OIC کے ساتھ کر کے ایک محض سطحی فیصلہ کر لینا مناسب نہیں ہوگا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے، جو میں نہیں سمجھتا کہ ان چند لمحات میں ہو سکتی ہے۔ یہ سوال آپ لازماً رکھیں، کسی اور موقع پہ رکھیں، تفصیلی بات کی جائے اس کے اوپر۔ امت کے بیس کے اوپر جو یہ حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت آج بھی دین کی بنیاد پر ہی یکجا ہے اور رہے گی۔ البتہ جو لوگ مخالفین ہیں ان کی جو اصل ضرب ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کیا جائے، شیعہ اور سنی میں تفریق پیدا کر کے، جنگیں کروا کے، ان کو تربیت دے کر کے، اسلحہ دے کر کے لڑایا جائے تاکہ مسلمان ایک قوت نہ بن سکیں۔ یہ امت مسلمہ کے اوپر ہے
کہ وہ سوچ کے فیصلہ کرے کیا وہ چاہتی ہے کہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں استعمال ہو، یا وہ چاہتی ہے کہ اس سے نکل کر کے اپنے اصل وجود کو، اصل تشخص کو، جو تشخص دینی ہے، ملت مسلمہ کا ہے، اس کو برقرار رکھے۔ امت مسلمہ آج آدھی سے زیادہ جسے سامراج مار پیٹ کر رہا ہے، جس کی اس کا کیا حل ہے؟ امت کس پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو اور یہ فیصلہ کرے کہ ہماری دوبارہ پلیٹ فارم تو بڑا واضح ہے۔ پاکستان کو چاہیے، ترکی کو چاہیے کہ وہ بطور قائدین کے آگے بڑھیں، اور جہاں جہاں مسلم ممالک میں فساد خون خرابہ ہو رہا ہے اس کے اندر مصالحت کے ذریعے ان مسائل کا حل پیدا کریں، ان پہ اخلاقی دباؤ بھی ڈالیں، ان پہ سائنسی دباؤ بھی ڈالیں، اور آخر کار اس مسئلے کا حل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل جنگوں سے نہیں ہوا کرتا، مسائل کا مصالحت سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا قومیت اور امت مسلمہ۔ اس موضوع کے اوپر پروفیسر صاحب نے ڈیٹیل میں گفتگو کی، اور اس موضوع کے وہ پنہا پہلو ہمارے سامنے افشا کیے جو ہم سے پہلے مخفی تھے۔ یقیناً آپ سب کو یہ پروگرام سن کر، دیکھ کر آپ کے جو ذہن میں کوسچن ابھر رہے ہوں گے، ان کے جوابات ملے ہوں گے۔ مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya